الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو چکا ہے، اور جیسا کہ ہر سورت کے شروع یا آخر میں اللہ پاک آخرت یعنی معاد، مرنے کے بعد جینا اور پھر محاسبہ اور ان چیزوں کو ذکر کر کے وہ جو توحید، رسالت اور معاد جو ہے، جو مین موضوع ہیں، انہیں کو پھر ڈسکس فرما رہا ہے۔ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، توتنا پھونکا جائے گا، بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک عرض کر رہا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں فوری جو خوفزدہ کر دینے والی اور ترا نکال دینے والی جو آواز ہوتی ہے وہ توتو کی ہوتی تھی۔ اس دن جب وہ بجے گا تو کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور اس دن ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے، حشر نحشر ہم اکٹھا کریں گے، ان کی آنکھیں خوف سے زرقا ازرق رنگ کی ہوئی ہوں گی، وہ جس طرح پتھر کی ہوتی ہے نا، پتھر کی آنکھ لگواتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نظروں کا پتھرا جانا۔ نیلی پڑ جائیں گی ان کی۔ یتخافتون بینہم، سرگوشیاں کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، تم لوگ 10 دن سے زیادہ رہے ہو۔ یہ 10 دن سے زیادہ کہاں رہنا ہے؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں بندے کی یادداشت ساتھ ہوتی ہے، جو اس نے کارنامے کیے ہیں اسے یاد ہوتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے میں بوڑھا ہو کے مرا ہوں، میں جوانی میں مرا ہوں، یہ ساری چیزیں اسے پتہ ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد قیامت آنے میں کتنے دن گزرے، مطلب ہے ہمیں دفنا کے گئے ہیں گھر والے تو 10 دن کے بعد قیامت آ گئی۔ اللہ پاک پوچھے گا نا قیامت کے دن، کہ وہ سورہ المومنون میں بیان کیا گیا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں یعنی قبروں میں سالوں کے لحاظ سے حساب سے کتنا پڑے رہے ہو؟ قالوا یومن، قالوا لبثنا یومن او بعض یوم، اللہ ہم ایک دن پڑے رہے ہوں گے، اور اس میں بھی انہیں شک ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شاید ایک پیر ہی پڑے رہے ہیں، مطلب عصر کے وقت دفنایا گیا اور صبح قیامت آ گئی ہے۔ تو یہ چیز کیا ثابت کر رہی ہے کہ یہ ریسٹ ان پیس ہی تھے۔ اگر مرنے میں بھی عذاب ہوتا تو وہ کیوں کہتے کہ ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا؟ ہماری خواب گاؤں سے، وہ جو سورہ یاسین میں ہے، ہمیں ہماری خواب گاؤں سے کس نے اٹھا کھڑا کیا؟ پتا آرام سے لیٹے ہوئے تھے نا۔ تو وہ کہیں گے کہ یومن او بعض یوم، یہاں اللہ پاک فرما رہا تھا کہ وہ آپس میں سرگوشی میں پوچھیں گے کتنے دیہڑے بعد قیامت آئی ہے، یعنی ہمیں دفنایا انہوں نے، فوراً قیامت آ گئی۔ اللہ پاک فرما نحن اعلم بما یقولون،
وہ جو آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے ہم اچھی طرح کو جانتے ہیں، وہ ہمارے علم میں وہ پہنچ رہی ہیں ہم کو کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اسی مجمع میں وہ لوگ بھی ہیں اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، انہی میں وہ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن پڑے رہے ہیں، من بعثنا من مرقدنا، ایک دن پڑے رہے ہم۔ کسی کو نہیں پتا ہزاروں سال بعد آئی ہے، لاکھوں سال بعد آئی ہے، پیچھے کتنی صدیاں گزری ہیں، کتنی قیامتیں آئی ہیں، کتنے ایٹم بموں کے حملے ہوئے، کتنی دنیا پھر نئے سرے سے اگی ہے، پھر کیا ہوا ہے، کسی کو یہ فکر نہیں، سب کو یہی ہے کہ ادھر پلک جھپکی اور بندے کو لے جاتے ہیں، اس کا آپریشن کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 14 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے، بندے کو ہوش آتی ہے تو سمجھتا ہے کہ پوچھتا ہے ان سے کہ آپریشن کرے والا شروع کر سو نہ پتر کر چھوڑے تو وہ تو مرے ہوئے۔ امواتن غیر احیاء، زندگی کی رمق بھی نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ اور یہی اللہ پاک کا کرم بھی ہے، عدل بھی ہے، ابھی تو فیصلے ہی نہیں نہ ہوئے، جب سب جمع کیا جائے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، سورہ یاسین میں ہم انہوں نے جو آگے نیکیاں بھیج دی اپنی زندگی میں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو نیکیاں چلتی چھوڑ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں ہم وہ بھی اکٹھی کر رہے ہیں، قیامت تک وہ چلتا رہے گا سلسلہ، پھر یہ سب جمع کر کے تل کے فیصلہ ہوگا۔ ایک بندے کو پھینٹی لگ رہی ہے قبر میں، بعد میں اس کے صدقات خیرات وہ سارے جو کر گیا تھا، بچوں کو پڑھا گیا تھا، مریضوں کی وہ سارے جتنی جن مریضوں کو اس نے زندگی دی، اس نے اس کے پیسے سے ان کے علاج ہوئے، اور وہ پھر وہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں خیر کے کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، وہ جب سارے جمع ہو تو پتہ چلا بھائی یہ تو پاس ہو گیا، بھائی یہ تو جنتی نکلا ہے۔ اب وہ جو اس کو مارا گیا جہنمی سمجھ کے تو پھر عدل ہے نہیں، اللہ پاک نے جزا ہو یا سزا وہ قیامت کے دن ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہر جی نے مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم خیر اور شر کے حالات سے گزرو گے، برائی اور اچھائی، غریبی اور امیری، خوشی اور غمی میں سے گزرو گے، اور پھر سیل کر دیا جائے گا، فریز کر دیے جاؤ گے، ثم الینا ترجعون، پھر وہاں سارے فیصلے ہوں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور آپ سے پہاڑوں کے باب دیکھا نا، مکے کے گرد آپ نے دیکھا نا کالے سیاہ پہاڑ، تو ان کے نزدیک وہ بہت سخت چیز تھی نا، ان کا کیا ہوگا بھائی قیامت جائے گی تو۔ اب دیکھیں نا یہ جو باتیں کرنے والی ہیں اس کا کیا ہوگا، وہ پچھلے ہمارے بڑے باپ دادا کا کیا ہوگا، تو فرمایا ان کا بھی اللہ حساب کر لے گا۔ علم عند ربی فی کتاب، میرے رب کے پاس اس کا علم ہے، لکھا ہوا ہے، موجود ہے، ریکارڈ بھی موجود ہے، وہ قیامت کے دن فیصلہ کر لے گا، تو اپنی بات کر۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا نا، تو انہوں نے کہا یسألونک عن الجبال، ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، یہاں قیامت کیسے آئے گی، مطلب ہے یہ تو جمے ہوئے ہیں۔ فقل ینسفها ربی نسفا، اللہ اس کو صفوف بنا دے گا میرا رب، ینسفها نسفا، اس کو صفوف بنا کے رکھ دے گا۔ وہ اللہ پاک فرماتا ہے ترى الجبال، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ یہ جامدۃ، یہ جمے ہوئے ہیں، بڑے لوہے ہیں، یہ تو لوہے کی طرح۔ فَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ اس طرح اڑیں گے جیسے بادل اڑتے ہیں، اور بادلوں کو بھی جبال کہا گیا ہے قرآن۔ جہاز کے اوپر نا، آپ اوپر سے آپ دیکھیں ذرا نیچے جو بادل ہیں بالکل پہاڑ لگتے ہیں، اونچے نیچے اونچے نیچے، نیچے سے ایسے نہیں لگتے،
نیچے سے برابر لگتے ہیں، وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن جو چوٹیاں نظر آتی ہیں نا وہ اوپر سے نظر آتی ہیں۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اللہ پاک زمین کو ایک چٹیل حال میں تبدیل کر، قاع جو ہے نا عربی میں حال کو کہتے ہیں، قاع رقم فلان بعد لکھا ہوتا ہے حال نمبر فلان تو حال نمبر فلان، جیسے شادی حال ہوتے ہیں ان کے قاعًا صفصفا، چٹیل، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی چیز نیچے ہوگی نہ اوپر ہوگی، برابر ہوگی، سمندر بھر دیے جائیں گے۔ یہ پہاڑ سمندروں سے ہی نکلے ہیں نا، یہ واپس بھر دی جائے گی زمین، جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ زمین کو درمٹ کے ذریعے جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر برابر کیا جائے گا۔ زمین اس دن رب پھر تشریف لائے گا، اس دن عدالت لگے گی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ اونچی نہ نیچی، نہ کوئی گھاٹی نہ کوئی پہاڑ، سب برابر۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن کسی میں کوئی آکڑ خانی کوئی ٹیڑھ پن نہیں رہے گا، وہ جو آواز دینے والا جدھر آواز دے گا ادھر اکٹھے ہوں گے، حاضر ہونا پڑے گا اسے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے آوازیں جھک جائیں گی، ڈم ہو جائیں گی، یعنی بولتی بند ہو جائے گی۔ لا تسمع الا ہمسا، بس وہ سانسوں کی آواز وہ سنائی دے گی، سانس چڑھے ہوئے۔ یہ کیفیت ہوگی، ادھر قوالیاں سن سن کے میں یوں کہوں گا رب سے، اور میں یہ گلہ کروں گا اور فلاں کروں گا، اور وہاں کوئی بول ہی نہیں سکے گا، بولتی بند ہوگی، سانسیں چڑھی ہوں گی، چونکہ وہ دل گھبرائے ہوئے ہیں۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، نہ کر سکے گا، کوئی کرے تو فائدہ نہیں دے گی۔ لا تنفع الشفاعہ الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں رحمان یہ اجازت دے دے کہ آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اس بندے کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور اس بندے کے بارے میں بات ایسی نہیں ہو سکتی کوئی بندہ یہ کہ اللہ پاک میں جانتا ہوں بڑا نیک بندہ تھا، حاجی صاحب ہمارے گاؤں کے بڑے معزز شخصیت ہیں، تو پلیز ذرا ان کے کیس کو، اللہ پاک اس سورہ الکرسی میں فرماتا ہے، آیت الکرسی میں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جو آگے انہوں نے بھیجا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، جو پیچھے کرتوت کر کے چھوڑ آئے ہیں، جو انڈے بچے دے رہے ہیں، ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ لہذا کوئی خدا کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں بڑا نیک بندہ ہے، آپ کو نہیں پتا۔ کوئی خدا کو یہ کہہ سکتا ہے کہ مالک تو رحم فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان تعذبہم فانہم عباد، مالک تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرا حق ہے، انہوں نے تیری نافرمانی کی، سزا کے حقدار ہیں، تو سزا دینے کا حق رکھتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور تو اگر مہربانی کر دے، ان کی بخشش کر دے، تو پھر تو زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ اس قسم کی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ نبی اس بندے کی طرف سے وکیل بن جائیں اور اللہ پاک سے یہ کہیں کہ مالک مہربانی فرما دیں، اس نے جو درخواستیں جمع کروائی ہیں بخشش کی ان کو قبول کر لیا جائے۔
اور اس بندے پر رحم فرمایا جائے۔ اس میں عدل تو ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کی سفارش عدل کو روک دے، عدل ہوگا، فیس ویلیو پر ہوگا۔ عدل کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے قاتل کی بھی ایک کورٹ سے ہائی کورٹ سے سزا موت ہوگی، سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے بھی اس کو کنفرم کی، سیشن سے ہوئی، ہائی کورٹ نے کنفرم کی، اور پھر سپریم کورٹ نے بھی کنفرم کی، پھر صدر کے پاس رحم کی اپیل ہوتی، عدل ہوگا۔ پھر یہ کہا جائے گا، اللہ پاک جب فضل کرے گا تو یہ ارینجمنٹس کیے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں صدر بھی اگر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، بندے کے بلیک وارنٹ جاری ہو جاتے، 24 گھنٹے بعد اس کو لٹکا دینا ہے، اس سے پہلے اس کے وارث آ کے، جو میت کے وارث ہے، مقتول کے وارث، وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم معاف کرتے ہیں نا، کلاز موجود ہے نا، اللہ نے ہمیں یہ حق دیا نا کہ تمہارا قاتل تم بھی جانتے اس نے قتل کیا، عدالت نے اس کو کنفرم کیا کہ اس کو سزائے موت ملنی چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا نا کہ تم اگر چاہو تو وہ قتل بھی معاف کر سکتے ہو۔ کیا یہ حق اللہ پاک کا نہیں ہے؟ دونوں صورتیں، قصاص بھی لے سکتے ہو اور فدیہ بھی لے سکتے ہو، اور خدا واسطے بھی معاف کر سکتے ہو جب تمہیں پتا کہ وہ دے کچھ نہیں سکتا۔ دیا نا حق اللہ پاک، آپ یہ حق اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ بندے ہیں نا اس کے سارے، تو وہ عدل کرے گا۔ مظلوم کو یہ گلہ کبھی نہیں ہوگا کہ اس کا کیس سنا نہیں گیا اور اس کے مجرم کو پکڑا نہیں گیا، سزا سنائی جائے گی، بالکل سنائی گی، اوشیہ سنائی جائے گی۔ لیکن پھر اللہ پاک ان سے کہتا ہے عدل تو یہ ہے جو میں نے کر دی۔ آپ دیکھ لیں جب گردن اتارنے سعودیہ لاتے ہیں بندے کو، تو وہ رسا کو آخری بار بلاتے نہیں ہیں کہ بھئی عدل تو یہ ہے کہ ہم نے کر دی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ گردن اتار دی، لیکن اگر تم معاف کرنا چاہو تو اللہ پاک نے تمہیں اس کا اختیار دیا ہے، قانون نے بھی دی ہے، عدالت نے دی ہے، اور اللہ رحم کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ٹھیک، نہیں تو کہتا جی نہیں میں نے نہیں معاف کرنا، گردن اڑا دی جاتی۔ یہ موقع وہاں نہیں ملے کہ اللہ پاک اس کو ایک موقع دے دیں، اس بندے کو، یہ اس پارٹی کو راضی کر لے۔ اب وہ جو پارٹی ہے اس نے کسی پر ظلم نہیں کی ہوں گے، کیا خیال ہے وہ فرشتہ ہے؟ اس کے بھی تو کرتوت ہوں گے نا، ٹھیک ہے قتل ہو گیا اس کا، لیکن قتل کے پیچھے بھی تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں نا، اس بندے نے اور بھی گناہ کیے ہوں گے۔ اب اگر اسے یہ کہا جائے کہ اگر تم اس شخص کو معاف کر دو تو ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دیں، کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہنے جی آپ اس کو سزا دیں، میں جہنم میں جاؤں گا اس کے ساتھ، شکر کرے گا نا تو بس ہوگی بات، پارٹی راضی ہوگی، جنت کے بدلے جنت مل کے گیا، اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے، اس نے اپنے بھائی کو معاف کیا، اس کے یہ جب پیشکش کی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، شرک پر کوئی نہ فدیہ ہے نہ کوئی معافی ہے، چونکہ شرک براہ راست خدا کا جرم ہے، خدا کے خلاف بغاوت ہے، لہذا وہاں تو کوئی گنجائش نہیں، اس نے کہہ دیا ہے، جو لکھ دیا وہ کہہ دیا، وہ ہمیشہ کے لیے سچ ہو گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا، جتنا بھی ہوگا، جس کو چاہے گا معافی کے چانسز ہیں، اللہ تعالیٰ ارینج فرمائے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا، یہ جہاں بھی شفاعت کا معاملہ ہے نا، اس کو اللہ کے اذن کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اوپن نہیں چھوڑا گیا، فار گرانٹیڈ نہیں ہے کہ جو بندہ اٹھ کے کھڑا کے میں شفاعت کرتا ہوں، کوئی کسی کے لیے بات نہیں کرے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس دن سے کہ جس دن باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے، کہ جی وہ میری نمازیں لے لیں، میرا جو دو چار کاٹ کے اس کو دے دیں، یا اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیں، میرے بیٹے کو جنت میں بھیج دیں۔ لا یجزی والد عن ولد ولا مولود، اور نہ اس کی اولاد، ہوا جازن عن والدہ شیئا، وہ اپنے باپ کی طرف سے کوئی جزا دے دے گا کہ میرا ابا بوڑھا ہے، اس کو جنت میں بھیج دیں، مجھے جنت نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے اذن کے ساتھ مشروط ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کوئی کیا بولے گا؟ کسی کو کسی کے بارے میں کوئی علم ہے؟ والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں علم ہے کہ ان کی اولاد کیسی ہے؟ اولاد ماں باپ کے سامنے نائی دھوئی ہوتی ہے۔ کون اٹھ کے کہے گا میرا بیٹا نیک ہے؟ قسم کھائے گا کوئی اپنی اولاد کی طرف سے؟ وہ اللہ کے علم کا بھی احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اور بندے کے بارے میں بھی صحیح بات اللہ ہی جانتا ہے، اگلا پچھلا جانتا ہوں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو کن حالات میں کیا ہے۔ گناہ ہوتے ہیں نا، سرکمسٹینسز ہوتے ہیں اس کے، یعنی آپ کولڈ بلڈ قتل کرتے ہیں آپ اس کو تو صرف 302 لگتی ہے، لیکن ایک آدمی نے آپ کا بھائی مار دیا، آپ کا باپ مار دیا، آپ کے پاس بھی ہتھیار ہے، آپ نے اس کو مار دیا تو 304 لگتی ہے۔ اشتعال میں اس کے سامنے اس کے باپ کی لاش پڑی تھی، اشتعال میں آ کے مارا ہے، ریزن ایسی تھی کہ ابل گیا۔ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس دن حی القیوم کے سامنے چہرے جھک جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور خائب و خاسر وہ رہا جس نے ظلم اٹھایا۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، قرآن میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو انسان اپنے خالق کے ساتھ کرتا ہے، کھاتا اس کا ہے، ریفر کسی کی طرف کرتا ہے، نعمتیں اس کی ہیں، نام کسی اور کا لگا دیتا ہے۔ یہ بے انصافی ہے، یہ ظلم ہے، شرک سب سے بڑی بے انصافی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے اچھے اعمال کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوا۔ اعمال صالحہ جو ہے نا وہ پورا پیکج ہے، وہ ہر فیلڈ کا اپنا عمل صالح، جیسے ڈرائیونگ کے جو اعمال صالح ہیں وہ ڈرائیونگ کے، اس کی ایکسپرٹی ہے، اس نے شیشے دیکھنے ہیں، اس نے سپیڈ لیمٹ کا خیال رکھنا ہے، ٹائروں کی چیکنگ کروانی ہے، ہوا کا خیال رکھنا ہے، اوور لوڈ نہیں کرنا، دوسرے ٹریک میں ایسے ہی رینڈملی نہیں گھسنا۔ یہ اعمال صالحہ ڈرائیونگ سے متعلق، دکانداری کے اعمال صالحہ اپنے ہیں، بزنس کے، پراپرٹی کے، عدالت کے، ججز کے اعمال صالحہ اپنے ہیں۔ ہر فیلڈ میں جس میں بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہاں کے اعمال صالحہ، جو بھی اعمال وہاں ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ وضو کر کے نماز پڑھ لی، شلوار تھوڑی اونچی کر لی ٹخنوں سے، اور جناب علی وہاں اللہ پاک کو منہ دکھا کے آگے کہ میں بڑا شریف بچہ ہوں، اور باہر نکل کے جس فیلڈ میں گیا یسعون فی الارض فسادا، آگ لگاتا گیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، یہ ہضما، اس دن اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ اس پر زیادتی ہوگی۔ بے خوف، ڈر جو ہوتا ہے نا کہ وکیل نہ مل گیا ہو جج کے ساتھ، جج نہ مل گیا ہو وکیل کے ساتھ، گواہ نہ مل گیا ہو دوسری پارٹی کے ساتھ، ایسا کوئی خوف نہیں ہوگا، اس پر ظلم نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کا حق مارا جائے گا کہ جو حق بنتا تھا دیا تو، لیکن اتنا نہیں دیا جتنا
بنتا تھا، چھوٹی چھوٹی نیکی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر ذرہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مانگنے والے کو انگور دیا، ایک انگور دیا آپ نے، وہی ہو. تو اس نے کہا اماں میں اس کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا یہ بھی بڑی چیز ہے، یہ انگور بھی بندے کو جنت میں لے جا سکتا ہے اگر پلڑے برابر ہوں تو وہ انگور اس پر ٹک جائے اور وہ دیا خدا کی خاطر گیا ہو، نیت اس کی ہو تو پلڑے کو جھکا دیتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہی معاملہ بدی کا بھی ہے. کسی کے ایک دانے کی چوری بھی اگر کی نا تو وہ دانہ قیامت کے دن وہ بائیں پلڑے پر رکھ دیا گیا اور دونوں پلڑے برابر ہیں. وہ جو نہیں ہو جاتا ٹائی ہو جاتا میچ ٹائی ہو گیا جنت اور جہنم کا، اور اس وقت وہ مونگ پھلی کا ایک دانہ جو تو نے اٹھا لیا وہ تیری جہنم بن سکتی ہے. اس سے پوچھو، دکاندار سے اس کی کنسنٹ لو کہ یار میں چکھ لوں. یہ ایسا نہیں گئے ہو جناب لیا نہیں لیا، دو ادھر سے چیزیں اٹھائیں دے دو منہ کھا لیں. یہ بڑے اوکھے نکلیں گے قیامت کے دن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.